اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کل جو درس حدیث کا سلسلہ جاری ہے، اس میں احادیث کے الفاظ پڑھنے کے بعد جب ان کی کسی قدر تشریح کرنے کا موقع ملتا ہے تو بات اس طرح ہو جاتی ہے کہ بات سے بات نکلتی ہے اور لمبی بات ہو جاتی ہے، تو وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض اوقات بات نامکمل رہ جاتی ہے. گزشتہ درس میں جو حدیث آئی تھی کہ حضرت جبرائیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت فرماتے تھے حسن سلوک کی. ہر شخص کو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں اسے وارث سے ہی قرار نہ دیا جائے. اس میں جو پڑوسی کا ذکر آیا ہے اس کے لیے میں کچھ تشریح کرنا چاہتا ہوں. اسلام نے پڑوس کا ایک ایسا عظیم الشان تصور پیش کیا ہے جو دنیا کے کسی اور مذہب اور کسی اور معاشرے میں نہیں پیش کیا گیا. عام طور پر سمجھتے ہیں کہ پڑوسی وہی ہے جو ساتھ کا گھر ہے، جس کا زیادہ سے زیادہ دائیں بائیں اور آگے پیچھے کا فرق ان کو پڑوسی سمجھا جاتا ہے. لیکن اسلام نے اس پڑوس کے دائرے کو بہت وسیع کر دیا ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک انسان کے دائیں طرف کے 40 افراد، بائیں طرف کے آگے پیچھے، تو اتنی کثرت سے لوگوں کو پڑوس کے دائرے میں شمار کیا گیا ہے. ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا بڑا ہی ضروری ہے، اور بلا امتیاز کہ وہ میرے مذہب کا ہے یا نہیں ہے، ہر پڑوسی کے ساتھ جو اس وسیع دائرے میں آتا ہے حسن سلوک کرنا چاہیے. مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ یہاں انگلستانی کا واقعہ ہے کہ ایک آمدی تھے، ان کے پڑوس میں ایک عیسائی خاندان رہتا تھا. 2 بوڑھے تھے، میاں بیوی. تو جو عورت تھی، اس مرد کی بیوی، وہ کسی وجہ سے فوت ہو گئی. تو جب وہ فوت ہوئی تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر وہ طریق غالب نہیں ہے کہ سارے لوگ باری باری آئیں، تعزیت کے لیے آئیں. لیکن اسلامی ماحول میں تو یہ ہے کہ جا کر تعزیت کی جائے. تو وہ احمدی وہ اپنے عیسائی پڑوسی کے گھر گیا، نوک کیا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، میری بیوی فوت ہو گئی ہے. تو اس کے بعد پڑوسی اس کی آمدی پڑوسی اس کی اجازت کے ساتھ اس کے گھر کے اندر گیا، اس کے ساتھ بیٹھا، دل جوئی کی، کچھ حالات پوچھے، کچھ نصیحت کی، اور کہا کہ اس پریشانی کے وقت میں جو آپ کی کیفیت ہے، میرے لیے کوئی کام ہو تو مجھے بتائیں، میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں. کھانے کی ضرورت ہو، کسی اور چیز کی ضرورت ہو. تو وہ یہ ساری اپنی طرف سے جیسا اسلامی تعلیم ہے اس کی تعزیت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے بات چیت کرنے کے بعد جب وہ آنے لگا تو دیکھیں کہ اس عیسائی دوست نے ایک فکرہ کہا. وہ کہنے لگا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر جیسا تم مسلم ہوتے ہوئے میرے گھر آئے ہو اور تعزیت کی ہے، اگر کسی مسلمان پڑوسی کے گھر میں ایسا واقعہ ہو جائے تو مجھے نہیں معلوم کہ کوئی عیسائی اسی طرح محبت کے ساتھ تعزیت کرنے آئے گا یا نہیں. اچھے لوگ ہوتے ہیں، کرتے بھی ہوں گے، لیکن ان کی تعلیمات میں اس بات کا ذکر نہیں ملتا. تو یہ تعلیم جو اسلام نے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کی دی ہے، یہ بہت ہی بے مثال تعلیم ہے اور اسلامی تعلیمات کی عظمت کو واضح کرتی ہے. اگلی حدیث کو لیتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت لہو انسا فلم یعدھا فلم یوسر ولدہ علیہا یعنی الذکورہ ادخلہ اللہ الجنت. اس حدیث میں اس کا ترجمہ اس طرح پر ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کے ہاں کوئی لڑکی ہو پھر وہ اس کو زندہ درگور نہ کرے اور نہ ہی اپنے لڑکوں کو اس لڑکی پر کوئی ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا.
اس میں 2 بڑی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ دراصل ہر قول ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اندر معانی کا ایک سمندر رکھتا ہے۔ پہلی بات یہ بیان ہوئی ہے کہ عرب کے بعض علاقوں میں قدیم زمانے میں یہ رواج تھا کہ گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کا باپ اس کو اپنے لیے ایک شرمندگی کا موقع سمجھتا تھا، ذلت خیال کرتا تھا کہ اس کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، تو وہ فوری طور پہ تو اگر خاموش بھی رہتا تو پھر اس طاق میں رہتا کہ کبھی موقع ملے تو میں اس بیٹی کو کہیں جا کر زندہ دفن کر رہا ہوں۔ ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا، ایک صحابی نے ذکر کیا کہ زمانہ جاہلیت میں میری بھی بدقسمتی سے یہی حالت تھی، میرے گھر بیٹی ہوئی بڑی خوبصورت، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس کو دفنا دیا جائے، زندہ درگور کر دیا جائے جیسا اس قبیلے میں طریق تھا۔ تو وہ اس طاق میں رہا، لمبی بات ہے، بڑی دردناک ہے۔ اس نے اپنی داستان بیان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میں طاق میں رہا، بچی پہلے 1-2 سال 5-6 سال کی ہو گئی، تو جب ذرا بڑی ہو گئی تو ایک دن میں موقع لے کر اپنی اس بچی کو اپنے ساتھ جنگل میں لے گیا، قریبی جنگل میں۔ وہاں جا کر میں نے کدال سے گڑھا کھودنا شروع کیا، گڑھا کھد گیا تو میں نے یکدم اپنی بیٹی کو، تصور کیجئے، اس آدمی نے اعتراف کیا بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس گڑھے کے اندر ڈال دیا اور اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ جب میں یہ مٹی ڈال رہا تھا تو اندر سے بیٹی کی آواز آتی تھی کہ ابا کیا کر رہے ہو، ابا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہتے لیکن میرا دل اتنا سنگ دل تھا کہ میں نے اس کی کچھ نہ سنی، اور حتیٰ کہ مٹیوں کے نیچے وہ بیٹی دب گئی اور اس کی آواز خاموش ہو گئی۔ یہ جب بات اس نے کی، نظر اٹھا کر دیکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے اشکبار تھیں، اور آپ نے کہا کہ کیا تم نے اپنی بیٹی کو، جب کہ وہ تمہیں پکار رہی تھی، بار بار کہتی تھی کہ ابا کیا کر رہے ہو، تم نے کچھ خیال نہ کیا، اس پر کچھ رحم نہ کیا؟ اور فرمایا کہ جو شخص ایسا کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا، سوائے اس کے کہ بعد میں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرے، معافی مانگے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ اس حدیث میں فرمایا کہ ایک گھر میں بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کو دفن کرنا تو اسلام نے قطعاً ممانعت کر دی، قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اور بچوں کے درمیان تفریق کرنا اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، دونوں کو ایک نظر سے دیکھنا، ایک برابر محبت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اسلامی تعلیم ہے۔ اور بیٹے کو بیٹی کے اوپر فضیلت دینا، یہ ہرگز اسلامی تاریخ نے تعلیم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمومی طور پر بھی گھروں میں، جس گھر میں ایسا طریق ہو کہ بیٹوں کو بیٹیوں پر فضیلت نہ دی جائے، برابری کا سلوک کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اور اس گھر والوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو بچے دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہوتے ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ماں باپ اور بہن بھائی سب کا فرض ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ برابری کا سلوک کریں، اور جو ایسا کرے گا اس کے لیے جنت کی نوید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اگلی حدیث کو لیتے ہیں۔ فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن ولیحسن جوار من جاورہ۔ یہ ذرا قدر لمبی حدیث ہے، مضمون اس کا طویل ہے، میں بیان کرتا ہوں کہ اس کا ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص پسند کرتا ہو کہ خدا اور اس کے رسول سے وہ سچی محبت کرے، اور یہ بات اس طرح ہے کہ یہ ایک عجیب انداز ہے کہ ہر انسان پسند کرتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی سچی محبت نصیب ہو۔ تو فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں یہ تمنا ہے کہ سچی محبت اللہ اور اس کے رسول کی اس کے دل میں پائی جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی اس سے سچی محبت کریں، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ جب بھی وہ کوئی بات کرے ہمیشہ سچی بات کرے،
پہلی نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ جب بھی بات کرے سچی بات کرے، کبھی جھوٹ نہ بولے، اشارتاً کنایتاً بھی جھوٹ کے قریب نہ جائے۔ اور قول سدید کرنا یہ ایک ایسی بات ہے جس کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرتا ہے۔ پھر دوسری اس کی بات یہ بیان کی کہ جب اس کے بعد کوئی امانت رکھی جائے، ہوتا ہے کہ ایک شخص کہیں سفر پہ جاتا ہے، اپنی امانت دوسرے کے پاس رکھ دیتا ہے، کوئی مال ہو، زیورات ہوں یا کچھ ہو، تو اس امانت کو وعدے کے مطابق واپس ادا کرے، اس میں ہرگز خیانت نہ کرے۔ تو وعدہ خلافی نہ کرنا، امانت میں بددیانتی نہ کرنا، یہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا قرب اس شخص کو عطا کرتی ہیں۔ اور تیسری بات جو آج کے موضوع کے حوالے سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہمسائے میں رہنے والے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ دوسری حدیثوں میں اس کی کئی مثالیں آتی ہیں کہ گھر میں کھانا پکتا ہے، کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ کھانا ذرا سا زیادہ بنا لیں اور کچھ حصہ اپنے پڑوسی کو دے دیں، وہ پڑوسی مسلم ہو یا غیر مسلم، رشتہ دار یا غیر رشتہ دار، اس کا کوئی سوال نہیں، بلکہ بعض صورتوں میں اس قسم کی نیکی ہے کہ اگر حسن سلوک کیا جائے تو پڑوسی غیر مسلموں سے بھی اچھے تعلقات پیدا ہو سکتے ہیں، تبلیغ کے موقع بن سکتے ہیں اور اچھے تعلقات پیدا کر کے باہمی حسن و احسان کا طریق اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو تیسری نصیحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، علاوہ پہلی دو باتوں کے، کہ ہمیشہ سچی بات کہو، سچ کا ساتھ دو، اور اگر امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرو۔ اور تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اپنے ہمسائے میں رہنے والے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو۔ اور اچھا سلوک کرنا ایک عمومی بات ہے، اس کی بے شمار صورتیں ہیں، جیسا ایک مثال پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، اس کی ضرورت کے وقت اس کی مدد کرنا، اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا، کبھی اس کو بلا لینا گھر پہ کھانے پہ، کبھی اس کے گھر جانے کا موقع ہو تو وہ کوئی تحفہ دے دینا۔ تو اس طرح بہت سارے صورتیں ہیں جن میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اور اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے ایسے مسلمان کو جو اپنے ہمسائے میں رہنے والے پڑوسی سے، خواہ وہ مسلم ہو خواہ وہ غیر مسلم ہو، خواہ وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان نعمتوں سے، ان اعلیٰ صفات سے اور ان برکتوں سے انسان کو مالا مال کرتا ہے۔ ہم سب کو ہمیشہ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔